اگر پہلیاں سلجھانے کے سفر پر نکلنا ہو تو اس سفر کا پہلا قدم پھر تم خود ہو۔ یاد رکھنا، جنہیں تم پڑھے لکھے کہتے ہو، جو تمہارے اسکالر ہیں، پنڈت ہیں، پروفیسر ہیں، فلسفی ہیں، یہ علم والے نہیں ہیں، بس یہ ذرا زیادہ انفارمڈ ہیں۔ ان کے پاس ذرا معلومات زیادہ ہیں، ان کے پاس ذرا دلیلیں دینے کا ڈھنگ آ گیا ہے، ورنہ یہ کسی بھی طرح ایک چٹے ان پڑھ بندے سے مختلف نہیں ہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھنا کہ معلومات نے کبھی بھی کسی کو حکیم، دانش مند، وائز نہیں بنایا۔ ہاں، یہ معلومات، یہ انفارمیشنز یہ سراب پیدا کر سکتی ہیں کسی میں بھی کہ وہ جانتا ہے۔ انفارمیشنز کے ذریعے یہ بہروپ بھرا جا سکتا ہے، یہ وہم پالا جا سکتا ہے کہ میں جانتا ہوں۔ تم ان معلومات کو نقاب بنا سکتے ہو کہ جس کے ذریعے تم اپنی جہالت کو چھپا لو، مگر اس سے تم جان لو یہ ناممکن ہے۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ جہالت کو تم معلومات سے چھپا تو سکتے ہو، مٹا نہیں سکتے، بلکہ الٹا ہوتا ہے۔ تم انہی معلومات کی وجہ سے اپنی جہالت کو بچا لیتے ہو، پروٹیکٹ کر لیتے ہو۔ جسے معلومات کی شکل میں تم علم کہتے ہو، وہی علم تمہاری جہالت کا دفاع بن جاتا ہے۔ ایک نام نہاد پڑھے لکھے آدمی کے مقابلے میں ایک بالکل ان پڑھ آدمی کا حقیقت تک پہنچ جانا زیادہ آسان ہے، کیونکہ وہ نہیں جانتا، وہ اس بات کو بھی جانتا ہے، اور یہ تسلیم کر لینا اور یہ جان لینا ایک ایسی چیز بن سکتا ہے کہ جس کو پکڑ کر تم جان لینے والے بن جاؤ۔ جو بیمار اپنی بیماری مان لے، جان لے، وہ علاج کی فکر کرتا ہے، وہ صحت کی طرف بڑھتا ہے۔ لیکن کوئی بیمار ہو اور بیماری کو ماننے سے ہی انکاری ہو تو قبر کی گلی تک وہ اپنے لیے جاننے کی راہ بند کر لیتا ہے۔ تمہاری معلومات تمہاری جہالت کی سیکیورٹی گارڈ بنی ہوئی ہے۔ تم کیسے بیداری تک پہنچ سکتے ہو اگر یہ مان ہی نہیں پا رہے کہ تم سوئے ہوئے ہو؟ تم اگر اپنے اندر کے اندھیروں سے واقف ہی نہیں ہو تو کیسے روشنی کی تلاش میں نکلو گے؟ تم میں تو کبھی روشنی کی طلب ہی پیدا نہ ہوگی۔ اگر تم نے یہ بھرم پال لیا ہے کہ تم جانتے ہو تو آخر جاننے کے ایڈونچر پر نکلنے کی تمہیں ضرورت ہی کیا ہوگی؟ اور یہی کام تمہارا نام نہاد علم تمہارے ساتھ کر رہا ہے۔ ہاں، یہ معلومات کا سفر بھی اگر کوئی ایمانداری سے کرے تو وہ سقراط کی طرح اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ میں جان کر بھی یہی جان پایا ہوں کہ جانا نہیں جا سکتا، اور جاننے کو زیادہ ہے ہی نہیں۔